وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ثم قال البخاري رحمه الله باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. یہ باب ہے، یہاں امام بخاری نے باب کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ذکر کی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96، اس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے. یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیش گوئی تھی، بشارت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ امن کی حالت میں عمرہ کر رہے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے اپنے صحابہ کرام کو لے کر نکل گئے، لیکن وہاں پہنچ کر کافروں نے روک دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا. ان کے اندر جاہلیت کی غیرت آ گئی. وہ یہ سوچنے لگے کہ مسلمان ہمارے مخالف ہیں، ہمارے دشمن ہیں. اگر مسلمان امن کے ساتھ یہاں سے حج کر کے اپنی عبادت کر کے نکل گئے تو ہمیں دیگر عرب لوگ آر دلائیں گے کہ تم اچھے دشمن ہو، تمہارے دشمن تمہارے پاس سے امن کی حالت میں عبادت کر کے نکل گئے اور تم نے انہیں روکا بھی نہیں. تو شیطان نے ان کے دل میں یہ جاہلیت کی ایک آر، جاہلیت کی حمیت ڈالی. حالانکہ اگر کوئی دشمن ہو تو اگر کوئی لڑنے آئے تو اگلا بندہ لڑنے کے لیے ہتھیار نہ اٹھائے، اس پر تو کوئی کسی کو آر دلا سکتا ہے. لیکن اگر ایک دشمن دوسرے دشمن کے علاقے میں لڑائی کرنے نہیں جا رہا، وہ باقاعدہ پہلے اعلان کر کے آ رہا ہے کہ میں اس علاقے میں اپنی عبادت کرنے آ رہا ہوں، تو اس میں کوئی ایسی جاہلیت کی آر نہیں ہونی چاہیے، کوئی جاہلیت کی حمیت نہیں ہونی چاہیے. بہرحال مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو روک دیا عمرہ کرنے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وفد بھیجا ان کے پاس، سیدنا عثمان بن عفان کو بھیجا اپنا سفیر بنا کر، جاؤ ان سے بات کر کے آؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق عمرہ کرنے آئے ہیں. تو وہ اپنی اسی جاہلیت کی غیرت حمیت میں تھے. خبر مشہور کر دی انہوں نے کہ جی وہ جو سفیر آیا تھا اس کو بھی ہم نے قتل کر دیا ہے، تاکہ ہماری خوب عزت شہرت ہماری ہو ہمارے عرب لوگوں کے ہاں. جب یہ بات مشہور ہوئی تو اب مسلمان تھے کم، تعداد میں بھی کم تھے، وسائل کے اعتبار سے بھی کم تھے، لیکن ان کا توکل، ان کا بھروسہ تو اللہ رب العالمین پر تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سفیر کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے پھر بیعت لی، خون کی بیعت لی. کہا ہم تو اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے، ہم تو لڑنے آئے نہیں، پہلے ہمیں عبادت سے روک دیا، اب ہم نے سفیر بھیجا ہے بات چیت کرنے کے لیے تو سفیر کو قتل کر دیا. ہم تعداد میں کم ہیں، وسائل کم ہیں، لیکن بغیرت تو نہیں ہے. اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں اور وہ غلط طریقے سے لڑنا چاہتے ہیں، غلط طریقے سے جنگ کو ابھارنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم بھی کوئی اتنے گرے پڑے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، تو ہم اپنے ساتھی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے. تو حضرت عثمان کی یہ فضیلت ہے کہ حضرت عثمان کے لیے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی سب صحابہ کرام سے، اور انہوں نے خون کی بیعت لی کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیں گے، ہماری جان چلی جائے، ہم یا جان میں جب تک جان میں جان باقی ہے تو ہم بدلہ لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کرام سے. اور حضرت عثمان کی ایک مزید فضیلت یہ ہے کہ جب سب صحابہ کرام کی بیعت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے اپنا ہی ہاتھ، بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، عثمان بھی اس پہ بیعت کر رہے ہیں.
وہ چاہے ان کو مشرکین نے شہید کر دیا، مشرکین نے غلط خبر مشہور کی تھی، چاہے مشرکین نے انہیں شہید کر دیا ہے، لیکن یہ بیعت اتنی فضیلت والی ہے، اللہ نے اس بیعت کا ذکر قرآن میں کیا ہے، یہ بیعت اتنی فضیلت والی ہے کہ اس فضیلت سے حضرت عثمان بھی محروم نہ رہیں، وہ تو باعث ہیں اس پوری بیعت کا، تو وہ بھی اس بیعت کی فضیلت میں شریک ہو جائیں، تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایسے شخص کو پھر گالیاں دینا اور برا بلا کہنا ایک مخصوص قوم کی طرف سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ ان مؤمنین سے راضی ہو گئے جو آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. تو ان لوگوں کو اصحاب الشجرہ کہا جاتا ہے، 1400 لوگ تھے. تو جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان تو اب غیرت میں آگے ہیں، اور کافروں نے تو جھوٹی غیرت دکھائی تھی، جب انہوں نے دیکھا مسلمان غیرت میں آگے ہیں، وہ تو مسلمانوں سے لڑ کے دیکھ چکے تھے کہ جب مسلمان غیرت میں آ جائیں پھر تعداد کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ان کا رب ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو اب لڑنے مرنے پر تیار ہیں، جان کی بیعت انہوں نے لے لی ہے، تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے معاہدہ کر لیتے ہیں. پھر معاہدہ ہوا اور صلح حدیبیہ ہوئی، اور اللہ نے اس صلح کو فتح عظیم قرار دیا. وہ پھر ایک الگ موضوع ہے. تو پھر جو صلح ہوئی، اس صلح کے اندر یہ طے ہوا کہ اگلے سال اب عمرہ کریں گے. اس سال تو اب وہ روک دیا انہوں نے کہا اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے آئیں گے. پھر انہوں نے اگلے سال عمرہ کیا، جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہی عمرہ ہے جو خواب میں دیکھا تھا. خواب میں یہ طے نہیں تھا کہ اسی سال عمرہ ہوگا، خواب میں تو عمرہ دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ خواب پورا ہو گیا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین. تو اس اب وہ جو انہوں نے روکا تھا عمرہ کرنے سے، اس کے بارے میں یہ آیات ہیں. نہیں، عمرہ کے لیے گئے تھے، اب عمرے کے بارے میں اب عمرہ رہ گیا، اب ان کو حکم ملا کہ اب عمرہ مکمل کرنا ہے. اگر ایک انسان کو نفل کام بھی کرے، نفل کام اگر ارادہ کر لے، شروع کر دے، کسی وجہ سے اس کو نفل سے روک دیا جائے، تو اس کو پھر اس نفل کو دوبارہ ادا کرنا چاہیے، قضا دینی چاہیے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ نفل کی قضا بھی ہوتی ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ 2 نفل رکھتے پڑھ رہا ہے، نفل رکھتے پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ گیا، اس کی رکھتے ختم ہو گئی، وہ سوچے میں تو نفل پڑھ رہا تھا تو میں اب ادا ہی نہیں کرتا. نہیں، جب اس نے ایک دفعہ نفل سنت ہی ادا کر رہا ہے، اور اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا کسی وجہ سے وہ ادا نہ کر سکا، تو پھر انسان کو اس کی بھی قضائی دینی چاہیے. اسی طرح فرض نماز کی قضائی ہوتی ہے. اگر ایک انسان کی سنتیں رہ جائیں تو سنتوں کی قضا بھی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی سنتیں رہ گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گئے، آپ ظہر کے بعد ان کے پاس بیٹھ کے مسجد میں ہی، اور پھر عصر ہو گئی، تو پھر آپ نے ظہر کی سنتوں کی قضائی عصر کے بعد دی. تو سنتوں کی بھی، نفل کی بھی قضائی ہوتی ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر قربانی کرنی ہوگی. اگر ایک انسان احرام پہن کر نکلا ہے، اب اگر عمرہ نہیں کر سکا، انسان کو روک دیا، دشمنوں نے روک دیا، یا کوئی ویسے بیماری آڑے آ گئی تو اب عمرہ نہیں کر سکا، اپنا حج اگر کر رہا ہے وہ نہیں کر سکا، پھر انسان کو قربانی دینی ہوگی، اور پھر نئے سرے سے دوبارہ حج یا عمرہ کرنا ہوگا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر کو نہ مڑواؤ سروں کو حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے. جب تک قربانی جو ہے وہ نہ کی جائے اس وقت تک سر نہیں مڑوانا چاہیے. جی، عمرے میں بھی قربانی ہو سکتی ہے. اگر ایک انسان قربانی کرنا چاہے تو بہت فضیلت کا کام ہے، عمرے میں بھی قربانی ہو سکتی ہے. کوئی بندہ کرنا چاہے تو، لازمی نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ کرنا چاہے تو بہت فضیلت والا کام ہے. ایک بندہ اتنی دور سے عمرہ کرنے جا رہا ہے تو وہ ساتھ قربانی بھی کر لے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانیاں لے کے گئے تھے عمرے کے لیے. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك، جو تم میں سے مریض ہو، اب سر نہیں منڈوانا جب تک قربانی نہ ہو. کرنا چاہیے، کوئی بندہ کرے تو بہت افضل چیز ہے، کوئی بندہ کرے تو بہت افضل چیز ہے. یہ جو قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں جتنے واقعات ہیں صلح حدیبیہ کے، سب میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قربانیاں لے کے گئے تھے. اور اللہ نے سورہ فتح میں ذکر کیا ہے، ان الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ، کہ یہ کافر لوگ ہیں، انہوں نے تمہیں روک دیا مسجد حرام میں عمرہ کرنے سے، اور ساری کی ساری قربانیاں کھڑی تھیں، انہوں نے قربان ہونا تھا. والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ، وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ نہیں پہنچ سکیں.
باقاعدہ اللہ نے جگہ جگہ قربانیوں کا ذکر کیا جو مسلمان لے کے گئے تھے. اب وہ تو عمرہ تھا تو پتہ لگا عمرے میں بھی قربانی کرنا فضیلت والا کام ہے. باقی ضروری نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں بالکل بھی نہیں کی جاتی تو کرنی چاہیے. بندہ استطاعت رکھے ضرور کرے بہتر ہے, لیکن اگر نہ بھی کرے تو نہ قربانی کرنا ضروری ہے نہ اس کی جگہ پر روزہ رکھنا ضروری ہے. اب جب تک قربانی نہ ہو اس وقت تک بال بھی نہیں منڈوانے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص مریض ہے یا اس کو سر میں کوئی تکلیف ہے تو پھر وہ روزوں کا فدیہ دے دے یا صدقہ کر دے یا پھر قربانی کرے, روزے رکھے 3 روزے بعد مفسرین نے کہا, یا صدقہ کرے یعنی 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, او نسک یا پھر وہ قربانی کرے دم دے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ. یہ تو ساری بات ہے صلح حدیبیہ کے موقع کی. یہ تو اس کے احکام بیان کیے کہ اگر انسان عمرہ کر رہا ہو حج کر رہا ہو اسے روک دیا جائے تو یہ صورتحال ہے. تو قربانی ساتھ لے کے گیا ہے, انسان کو دم دینا ہوگا ایک دفعہ. یہ دم تب دیا جائے گا جب انسان نے شرط نہ باندھی ہو. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ ایک طریقہ کار سکھا دیا کہ کوئی شخص جب میقات سے نکلے تو وہ شرط لگا لے, اللہم محلی حیث حبستنی. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھی, آپ کے چچا کی بیٹی زباعہ ان کا نام تھا, وہ بیمار تھی. انہوں نے عمرہ یا حج کی نیت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی میں بیمار ہوں, پتہ نہیں میں عمرہ حج کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی, ممکن ہے بیماری کی وجہ سے میں نہ کر سکوں, مجھے واپس آنا پڑے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ جب آپ میقات سے احرام باندھنے لگے, صحیح بخاری کی روایت ہے, جب آپ میقات سے احرام باندھنے لگے تو آپ شرط لگا لیں, اللہم محلی حیث حبستنی, اے اللہ میں وہیں حلال ہو جاؤں گی جہاں آپ نے مجھے روک دیا. اب جب بھی انسان کوئی چیز نہ کر سکے پوری, دشمن روکے, بیماری روکے, کوئی اور رکاوٹ آ جائے تو اللہ روکتا ہے انسان کو. اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے, سارے فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. تو اے اللہ جہاں آپ نے مجھے روک دیا میں وہیں حلال ہو جاؤں گا. اگر ایک انسان یہ شرط لگا لے پھر انسان کو دم بھی نہیں دینا پڑتا, دم بھی چھوٹ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص شرط نہ لگائے تب پھر اسے دم دینا ہوتا ہے. جیسے اس عمرہ کے موقع پر, صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام میں سے کسی نے شرط نہیں لگائی تھی. تو پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شرط لگانے کا طریقہ بتایا. تو فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم امن میں آ جاؤ. یہ تو اب صلح حدیبیہ کا موقع تھا جو کہ ایک خوف کا موقع تھا, جب دشمنوں نے روک دیا, جب مکہ مکرمہ دشمنوں کے قبضے میں تھا. جب تم امن کی حالت میں ہو تو اب امن کی حالت کے کیا احکام ہیں, یہاں سے پھر آگے وہ احکام شروع ہو رہے ہیں. اب یہ جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے وہ امام بخاری نے باب یہاں سے قائم کیا ہے, فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. میں نے کہا پیچھے سے آپ کو تھوڑا سا سیاق و سباق بتا دوں. تو امام بخاری نے ابھی جو باب قائم کیا ہے باب فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, وہ یہی آیت چل رہی ہے. اس آیت کے شروع میں ذکر ہے صلح حدیبیہ والے عمرے کا, جو عمرہ کرنے صحابہ کرام نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام. تو اب اگر ایک انسان امن میں ہو, اب اگر دشمن نہ روکنے والا ہو تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا. تو فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ, جو فائدہ اٹھائے عمرے سے إِلَى الْحَجِّ, حج کا, جو عمرے سے حج تک کا فائدہ اٹھائے. کیا مطلب جو عمرے سے حج کا فائدہ اٹھائے, یہاں حج کی بات ہو رہی ہے اب. لیکن یہ کیسا حج ہے, یہ ایسا حج ہے جس میں پہلے عمرہ ہوگا اور پھر عمرہ مکمل ہونے کے بعد انسان فائدہ اٹھائے گا. کیا فائدہ اٹھائے گا؟ حلال ہونے کا. احرام کے پھر پابندیاں نہیں ہوں گی, حلال ہونے کا فائدہ اٹھائے گا اور وہ سارے کام کر سکتا ہے جو کوئی حلال شخص کر سکتا ہے, اگرچہ وہ حج کے نیت سے موجود ہے مکہ مکرمہ میں, چاہے وہ اتنی دور سے حج کرنے کے لیے آیا ہے, مکہ مکرمہ میں اسی نیت سے موجود ہے, تو اب وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے گا. اور بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, اور جو ہے وہ سر کے اوپر, محرم کے سر کے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے مرد کے اوپر. عورتیں جو ہیں وہ دستانے نہیں پہن سکتی, چہرے کے اوپر ان کے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, اگر وہ عورتوں میں ہوں تو چہرے پہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تمام پابندیاں جو ہیں, وہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے اور اس قسم کی چیزیں. تو یہ پابندیاں اگر ایک انسان عمرہ کر لے تو عمرے کے بعد اگر وہ فائدہ اٹھا لے حلال ہونے کا, ان پابندیوں کے ختم ہونے کا, احرام کی وجہ سے کچھ پابندیاں ہو جاتی ہیں, تو جو بندہ عمرہ کرنے کے بعد فائدہ اٹھائے الی الحج, حج تک فائدہ اٹھائے, یعنی حج تک وہ حلال رہے, تو پہلے عمرہ کرے, جب وہ میقات سے گزرے عمرہ کا احرام باندھے, عمرہ
پورا کرنے کے بعد جب عمرہ کر چکے تو وہ بھی بال کٹوائے، سر منڈوائے، اور پھر اس کے بعد حلال ہو جائے، اور پھر اب حج کے دنوں تک وہ حلال رہے، اور پھر کب احرام باندھے حج کا؟ 8 تاریخ کو۔ تو اس حج کا نام حج تمتع ہے، اور وہ اسی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس حج کے طریقے کا نام کیا ہے؟ حج تمتع۔ حج کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ ہم کافی دیر سے حج کا باب پڑھ رہے ہیں۔ کیا 3 قسمیں ہیں؟ ایک حج تمتع، ایک حج قران، اور ایک حج افراد۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان عمرہ کر لیتا ہے، عمرہ کر کے وہ اپنا سر منڈوا لیتا ہے، بال کٹوا لیتا ہے، اور پھر وہ حلال ہو جاتا ہے، اور پھر وہ 8 تاریخ کو نئے سرے سے احرام باندھتا ہے حج کا۔ یہ ہے حج تمتع، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ دوسرا حج ہے حج قران۔ حج قران میں قران کا مطلب ملانا، تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا، وہ یہاں سے لیا گیا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ اس میں انسان عمرہ اور حج کے درمیان عمرہ حج دونوں کرتا ہے، اور اس میں عمرہ اور حج کے درمیان فائدہ اٹھاتا ہے حلال ہو کر۔ اس میں پھر پابندیاں نہیں ہوتی۔ اس پہ عمرے کے دوران احرام کی پابندیاں رہتی ہیں، جیسے عمرہ ختم ہو جاتا ہے، اگر ایک انسان جو ہے وہ دیکھیں حج کے مہینوں میں اگر ایک انسان عمرہ کرنے آ جائے تو وہ اب اگر 1 مہینہ پہلے آ جائے تو وہ ایک مہینہ پہلے آ کر عمرہ کرے گا، تو وہ 1 مہینے کے درمیان احرام میں رہے گا اگر وہ تمتع نہ کرے تو۔ جب عمرہ کرے گا تو وہ پھر احرام میں رہے گا، اور پھر 10 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد احرام اتارے گا۔ تو یہ ایک اللہ نے آسان صورت کر دی کہ ایک انسان عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو سکتا ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ جی، رمضان میں عمرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ حج کے مہینوں میں اگر عمرہ کریں تو وہ حج، اگر ایک انسان عمرہ کرے حج کے مہینوں میں اور حج کے ارادے سے عمرہ کرے کہ یہ میرا حج تمتع والا عمرہ ہے، تو پھر اگر حج تمتع نہ کرے، حج قران یا حج افراد کرے، تو ایسی صورت میں تو انسان جب سے میقات سے گزرے گا تو وہ پھر حج کے دنوں تک احرام میں رہے گا۔ احرام میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان ایک ہی احرام میں رہے گا، احرام اتار نہیں سکتا، احرام چینج نہیں کر سکتا۔ وہ احرام چینج کر سکتا ہے، لیکن احرام کی پابندیاں اس پہ برقرار رہتی ہیں۔ انسان 10 دفعہ احرام چینج کرے، احرام کی پابندیاں برقرار رہتی ہیں، درمیان میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں آتا جس میں احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد حج کرنے تک احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے حج تمتع، جس میں انسان عمرے سے حج تک فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس میں حج عمرہ دونوں ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا حج ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے قران، قرانہ سے ملانا۔ اس میں بھی حج عمرہ دونوں کو ملایا جاتا ہے، اس میں بھی عمرہ ہوتا ہے اور حج ہوتا ہے، لیکن اس میں اور حج تمتع میں کیا فرق ہے کہ اس حج تمتع میں تو عمرہ کرنے کے بعد، طواف اور سعی کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ بال منڈوا لیتا ہے یا سر کے بال کٹوا لیتا ہے، پھر حلال ہو جاتا ہے، اور پھر 8 تاریخ کو احرام باندھتا ہے، حج کا درمیان میں فائدہ اٹھا لیتا ہے حلال ہو کر۔ لیکن حج قران میں وہ جب طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، تو سعی کرنے کے بعد پھر وہ سر نہیں منڈوا سکتا یا بال نہیں کٹوا سکتا، بلکہ وہ احرام کی حالت میں برقرار رہتا ہے، اور پھر 8 تاریخ کو کوئی نیا احرام بھی نہیں پہنتا، کیونکہ وہ تو احرام کی حالت میں ہی ہے، اور پھر وہ 8 تاریخ کو اسی احرام کی حالت میں نئی کوئی نیت کیے بغیر مینا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ احرام اتارتا ہے سیدھا 10 تاریخ کو، رمی کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد۔ اور تیسری صورت ہے حج کی، جس کو حج افراد کہتے ہیں۔ تو حج تمتع میں انسان میقات سے جب گزرتا ہے تو کیا نیت کرتا ہے؟ عمرہ کی، صرف عمرے کی، اللہم لبیک عمرۃ، کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد اس نے حلال ہو جانا ہے۔ حج کی نیت وہ پھر 8 تاریخ کو کرتا ہے اپنے ہی گھر سے، کیونکہ وہ مکی بن جاتا ہے، اور جب مکی شخص حج کر رہا ہو وہ اپنے ہی گھر سے نیت کرتا ہے۔ وہ جہاں رہ رہا ہوتا ہے کرائے پہ، تو جہاں بھی، تو وہ وہیں سے، اگر ایک بعض لوگ حرم میں ہی رہتے ہیں تو وہ حرم میں ہی احرام پہن کر وہیں سے نیت کرے اور مینا نکل جائے، تو وہ حج کی نیت 8 تاریخ کو کرے گا۔ تو حج تمتع کرنے والا میقات سے عمرہ کی نیت کرتا ہے۔ حج قران کرنے والا، چونکہ اس نے 8 تاریخ کو نئی نیت نہیں کرنی ہے حج کی، اس نے عمرہ کے بعد اس نے حلال بھی نہیں ہونا، تو وہ پھر میقات سے گزرتے ہوئے دونوں کی اکٹھی نیت کرتا ہے حج قران کرنے والا، اللہم لبیک حجا وعمرۃ۔ اور اب تیسری قسم ہے حج کی، حج افراد۔ حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب انسان حج افراد کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، میقات سے گزرتا ہے، اور میقات سے گزرتے ہوئے نیت صرف حج کی کرتا ہے، اللہم لبیک حجا۔ اب جب وہ اگر 8 تاریخ کو پہنچے تو سیدھا مکہ مکرمہ پہنچ کر آگے مینا نکل جائے۔ اگر وہ 8 تاریخ سے پہلے پہنچ جائے، 10 دن پہلے پہنچ جائے، 5 دن پہلے پہنچ جائے، مہینہ پہلے پہنچ جائے، اور حج افراد کی نیت ہے اس کی، تو وہ پھر اب اس نے عمرہ تو کرنا نہیں ہے، کیونکہ افراد میں ہے حج کا اکیلا حج، افراد کہتے ہیں اکیلے،
اکیلا حج. اب اس نے عمرہ تو کرنا نہیں ہے, عمرہ تو نہیں کرے گا, لیکن اب وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک طواف ہوتا ہے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں, وہ ایک نفل یا سنت طواف ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, نفل ہے. وہ طواف کرتا ہے مکہ مکرمہ پہنچ کر, اور طواف کر کے حج قران والا تو پورا عمرہ کرتا ہے, بال نہیں کٹواتا, یہ صرف طواف کرتا ہے تو بال یہ بھی نہیں کٹواتا, کیونکہ یہ تو اب حج کے احرام میں ہے, یہ تو میقات سے حج کے احرام میں ہے, عمرہ تو اس نے کرنا ہی نہیں ہے, صرف طواف کر لیتا ہے سنت ایک, پھر وہ حج کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے, اور پھر 8 تاریخ کو نئے سرے سے کوئی حج کی نیت کیے بغیر مینا کو چلا جاتا ہے. یہ ہے حج کی 3 صورتیں. تو یہاں حج تمتع کی بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ جو حج کی 3 صورتیں ہیں, ان حج کی تینوں صورتوں میں سے حج تمتع کی اصل صورت کیا ہے کہ انسان عمرہ کرے, صرف عمرہ کر کے حلال ہو, اور پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے, درمیان میں وہ حلال ہونے کا فائدہ اٹھائے. یہ ہے اصل تمتع. بعض علماء حج قران کو بھی غالباً حج تمتع کہہ دیتے ہیں, حج قران کو بھی تمتع کہہ دیتے ہیں بعض علماء, صحابہ کرام بھی بعض دفعہ حج قران کو بھی تمتع کہہ دیتے تھے. تمتع, اس میں کیا تمتع ہے, یعنی انسان گویا کہ حج تمتع میں بھی عمرہ کرتا ہے اور پھر حلال ہو جاتا ہے, پھر حج کرتا ہے. حج قران میں بھی حج عمرہ دونوں ہیں, تو انسان عمرہ کر کے پھر حج کا فائدہ اٹھاتا ہے. گویا کہ حج قران میں بھی عمرہ حج کرتا ہے, بس فرق یہ ہے دونوں میں کہ حج قران میں درمیان میں حلال نہیں ہوتا. بعض لوگ غالباً اس کیفیت کو بھی تمتع کہہ دیتے ہیں, اصل میں اس کا نام قران ہے, بعض لوگ اس کو بھی تمتع کہہ دیتے ہیں, لیکن اصل تمتع کون سا ہے, وہ یہ والا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج. اصل تمتع یہ ہے, کیونکہ تمتع کا معنی ہی یہ ہے, اگرچہ تمتع کے اندر حج عمرہ دونوں کی بات ہے, لیکن تمتع کا معنی یہ ہے, تمتع کا مطلب ہے کہ عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھانا. عمرہ بھی شامل ہے, حج بھی شامل ہے, لیکن ایک جو لوگ کہتے ہیں نا قران بھی تمتع ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ سے حج کا فائدہ اٹھانے سے مراد ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ حج دونوں کا فائدہ اٹھا لیا. صرف یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تمتع میں, تمتع میں 3 چیزیں ہیں. عمرہ کا فائدہ بھی اٹھانا, حج کا فائدہ بھی اٹھانا, اور عمرہ اور حج کے درمیان حلال ہونے کا فائدہ اٹھانا. اصل میں 3 چیزیں شامل ہیں. اصل حج تمتع کون سا ہوا کہ عمرہ بھی کرنا, صرف عمرہ کی نیت سے میقات سے آنا, اور پھر عمرہ کرنے کے بعد سر مڈوا کر یا بال کٹوا کر, بہتر یہ انسان بال کٹوائے, کیونکہ اگر سر مڈوا لے گا تو پھر حج کے لیے اس کے بال نہیں ہوں گے کٹوانے کے لیے. بہتر یہ ہے کہ وہ سر بال کٹوائے, منڈوائے نہیں سر, تاکہ بال ہوں حج کے موقع پر کٹوانے کے لیے. بال کٹوا کر وہ حلال ہو جائے, اور پھر وہ 8 تاریخ کو حج کی نیت کرے. تو اصل میں تمتع میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, عمرہ بھی کرنا, اور عمرہ کے بعد حلال بھی ہونا, اور پھر حج بھی کرنا. اصل تمتع یہ ہے, اگرچہ بعض علماء تمتع میں حج قران والی صورت کو بھی تمتع میں شامل کر دیتے ہیں. یہ جو اس آیت میں لفظ ہے نا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, جو فائدہ اٹھائے عمرہ سے حج تک, یہ الہ سے پتہ لگ رہا ہے کہ درمیان کا جو حلال ہونا ہے یہ بھی چیز تمتع کے معنی میں شامل ہے. الی الحج سے پتہ لگتا ہے, ورنہ اگر صرف عمرہ اور حج کا اکٹھ یہ تمتع ہوتا تو فمن تمتع بالعمرۃ والحج کے الفاظ بھی ہو سکتے تھے, جو عمرہ اور حج کا فائدہ اٹھائے. اگر تمتع میں صرف 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں, عمرہ اور حج, تو تمتع میں صرف عمرہ اور حج کرنا ہی شامل نہیں ہے, بلکہ عمرہ اور حج کے ساتھ ساتھ عمرہ سے حج کے درمیان کے وقت سے فائدہ اٹھا لینا, حلال ہونے کا, یہ چیز بھی تمتع کے حقیقی معنی میں در حقیقت شامل ہے. آگے سمجھ, یہ تھوڑا سا نقطہ اہم ہے جس کی طرف شیخ صالح عثیمین نے, محمد بن صالح عثیمین نے توجہ دلائی ہے. وہ کہتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, الہ سے پتہ لگتا ہے کہ درمیان کی مدت سے فائدہ اٹھانا یہ ہے اصل تمتع. تو جو بعض لوگ جو ہیں وہ حج قران کو بھی تمتع کہہ دیتے ہیں, تو غالباً تو اس کو تمتع کہا جا سکتا ہے, ورنہ اصل تمتع جو ہے وہ وہی ہے کہ جس میں الگ عمرہ ہو, پھر درمیان میں انسان حلال ہو, پھر حج ہو. میرا خیال ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے امام احمد بن حنبل نے بڑی خاص بات کہی ہے. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ حج تمتع میں قربانی ہوتی ہے, یہی ذکر آ رہا ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی, جو بھی فائدہ اٹھائے عمرہ سے حج تک, تو جو بھی میسر آئے قربانی, اسے قربانی کرنی ہوگی. قربانی کا اصل تعلق حج تمتع کے ساتھ ہے. اب دیگر علماء کہتے ہیں کہ حج قران میں بھی قربانی ہے, اور حج قران میں بھی قربانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا؟
حج کران، اور آپ نے اپنے ان صحابہ کرام کو جو ساتھ قربانی نہیں لائے تھے ان کا بھی حج کران کی نیت تھی، جو نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کی بھی وہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ تم اپنی نیتیں بدل لو، تم حلال ہو جاؤ. ہم پیچھے پڑھائے ہیں یہ چیزیں، تم حلال ہو جاؤ. شروع میں تو صحابہ کرام حلال نہیں ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حلال تو ہو نہیں رہے، خود تو احرام کی پابندیاں ختم نہیں کر رہے، ہمیں کہہ رہے ہیں حلال ہو جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری یہ تھی کہ آپ ساتھ قربانی لائے تھے، جو ساتھ قربانی لائے وہ حلال نہیں ہو سکتا، اس سال حلال نہیں ہو سکتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حلال نہیں ہوئے، لیکن جو قربانیاں لائے تھے انہیں فرمایا تم میری طرح حج کران کرو، احرام میں رہو. جو قربانیاں ساتھ نہیں لائے تھے ان کو فرمایا کہ تم جو ہے وہ حلال ہو جاؤ، تم 8 طریق کو الگ سے نیت باندھنا. تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ اصل جو قربانی ہے وہ ہے حج تمتع کرنے والے کے لیے، اگرچہ حج کران والا بھی قربانی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی تھی. امام احمد بن حنبل نے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اصل قربانی حج تمتع کے لیے ہے، اور حج تمتع کرنے والے کے لیے قربانی بہت ضروری ہے، اور حج کران کرنے والا بھی قربانی کرے گا لیکن اس کے لیے قربانی اتنی ضروری نہیں ہے جتنی حج تمتع کرنے والے کے لیے ضروری ہے. اور وہ کہتے ہیں اصل حج تمتع وہ ہے جس میں انسان عمرہ اور حج کے درمیان حلال ہوتا ہے. اگر ایک انسان حج اور عمرہ کے درمیان حلال نہ ہو، حج کران کرے، تو وہ اس کو غالباً تمتع کہہ سکتے ہیں، وہ اصل تمتع نہیں ہے، اس میں الی الحج والی شرط چیز موجود نہیں ہے درمیان میں حلال ہونے والی. تو اس میں قربانی کی اہمیت بھی وہ نہیں ہے جو حج تمتع میں قربانی کی اہمیت ہے. یہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے. تو اب یہاں قربانی کی بات شروع کیوں ہو گئی اچانک؟ امام بخاری قربانی کے حالات کیوں لے آئے؟ امام بخاری یہ جو آیت لائے ہیں باب کے لیے، یہ اصل میں قربانی کے احکام کے لیے یہ آیت لائے ہیں. اصل میں امام بخاری نے اس سے پیچھے عرفات کے احکام بیان کیے، منا کے احکام، عرفات کے احکام، پھر مزدلفہ کے احکام، مزدلفہ میں کب جانا ہے، نمازیں کس کس وقت پڑھنی ہیں، اور پھر مزدلفہ سے کب نکلنا ہے. پیچھے ہم یہی چیزیں پڑھ کے آئے ہیں. اب آگے منا کے احکام شروع ہو رہے ہیں، اور منا کے احکام میں رمی کے علاوہ اہم ترین حکم قربانی کا ہے. تو امام بخاری نے منا کے احکام بیان کرنے سے پہلے قربانی کے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے یہ باب باندھا ہے. اور اس میں امام بخاری قرآن کریم کی آیت لائے ہیں، جو بندہ بھی عمرے سے حج تک کا فائدہ اٹھائے تو جو بھی میسر آئے قربانی سے، فمستیسر من الہدی، بس جو بھی میسر آئے قربانی سے. تو علماء کہتے ہیں یہاں محذوف ہے، اصل عبارت ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فعلیہ مستیسر من الہدی. اصل عبارت اس طرح ہے، جو بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج تک تو فعلیہ لازم ہے اس پر جو میسر آئے قربانی. یہ فما گویا کہ اصل عبارت ہے فعلیہ مستیسر، لازم ہے اس پر جو میسر آئے قربانی. اب یہاں جو لفظ ہے نا، جو میسر آئے قربانی، یہ لفظ بڑا اہم ہے. حج تمتع کرنے والوں کو قربانی کرنی چاہیے، لیکن کب؟ جو قربانی میسر آئے. میسر آئے کا مطلب ہے کیا ہے؟ جو قربانی سہولت سے ہو سکے. میسر آئے کا مطلب جو سہولت سے ہو سکے. انسان کو قربانی کرنے کے لیے بہت تگ و دو نہیں کرنی چاہیے. تو جو قربانی سہولت سے میسر آئے، علماء کرام نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جو اس قربانی سہولت سے میسر آئے سے کیا مراد ہے. وہ کہتے ہیں کہ قربانی بھی موجود ہو مکہ مکرمہ میں، اگر آپ نے خریدنی ہے آسانی سے میسر ہو، اور آپ کے پاس قربانی کرنے کے رقم بھی آسانی سے میسر ہو. اگر آپ کے پاس رقم ہے لیکن کسی وجہ سے قربانی نہیں ملتی، جانور نہیں ملتا، تو پھر آپ قربانی نہیں کریں گے. اور اگر قربانی کا جانور اویلیبل ہے لیکن آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، آپ کے پاس جو رقم تھی وہ زیادہ راہ وغیرہ میں ان چیزوں میں لگ گئی، ٹکٹ وغیرہ میں ان چیزوں میں، لیکن قربانی کرنے کے لیے رقم آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، تو آپ قرض لے کے بہت محنت کر کے قربانی نہیں کریں گے. اگر قربانی سہولت سے ہو گئی تو قربانی کریں گے. اگر سہولت سے نہ ہو تو کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، پھر روزے رکھنے ہوں گے. تو قربانی کرنے کے لیے بہت زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے چاہیے. باقاعدہ علماء نے کہا ہے کہ قربانی کرنے کے لیے انسان کو قرض وغیرہ لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے. اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو قرض نہ لے، اور پھر قربانی کی جگہ پر روزے رکھ لے. اللہ نے جو دوسری آپشن دی ہے وہ آگے آ رہی ہے آپشن. سہولت سے قربانی ہو سکے تو قربانی کرے. جی یہ حج تمتع کرنے والے کے لیے.
اس کی سب سے زیادہ اہمیت اس کی حج تمتع کرنے والے کے لیے، اور حج تمتع کرنے والے کے لیے بھی اہمیت تب ہے جب سہولت سے ہو سکے۔ اگر وہ مشکل ہو جائے قربانی کرنا تو انسان کو جو میں قرض لے لیتا ہوں بعد میں ادا کر دوں گا، نہیں، چاہے وہ انسان کو قرض دینے کی سہولت میسر بھی ہو، وہاں کوئی عزیز ہو جو اس کو قرض دے بھی سکے، علماء کہتے ہیں انسان کو قرض لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جو قربانی سہولت سے میسر آئے، گویا کہ اس کا مفہوم ہے جو قربانی سہولت سے میسر آئے تو انسان وہ قربانی کرے۔ اس تیسرہ سے یہ بابت کی، اس تیسرہ میں سہولت کا معنی ہے۔ اچھا، تیسری جو اہم بات ہے یہاں وہ ہے من الہدی، حج تمتع کرنے والے کو قربانی کرنی چاہیے جو سہولت سے میسر آئے۔ اب یہاں جو لفظ بولا قربانی کا تو فرمایا من الہدیج، قربانی سے، یہ الہدیج، حدیج کہتے ہیں قربانی کو۔ اب حدیج کے ساتھ الف لام ہے۔ اب الف لام جو عربی زبان میں آتا ہے یہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ بعض دفعہ یہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، عام کو خاص بنانے کے لیے آتا ہے۔ بعض دفعہ یہ کوئی چیز ذہن میں ہوتی ہے تو اس کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ بعض دفعہ الف لام جنس کے لیے آتا ہے، تین معنی اس کے ہوتے ہیں، یا یہ عام کو خاص بنانے کے لیے آتا ہے۔ ہم کئی دفعہ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہم اکثر اس کو وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں الف لام کس معنی میں ہے۔ عام کو خاص بنانے کے لیے ہے کہ جنس کے معنی میں ہے۔ الحمد، حمد واحد ہے تو تعریف، تو الحمد ہر قسم کی تعریف، تعریف کی جتنی جنسیں ہو سکتی ہیں، جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ۔ حالانکہ اللہ نے تو یہاں حمد کا لفظ بولا ہے، اللہ نے جمع کا لفظ نہیں بولا، لیکن ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں۔ اصل میں ہم یہاں جنس کا معنی لے رہے ہیں الف لام سے۔ بعض دفعہ الف لام کسی اسم کو خاص بنانے کے لیے آتا ہے، اور بعض دفعہ الف لام یاد دہانی کے لیے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی، یاد دہانی کے لیے آتا ہے۔ تو مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہاں الحدیج میں الف لام یاد دہانی کا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو انسان بھی حج تمتع کرے گا، عمرہ سے حج تک کا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اسے قربانی کرنی ہوگی سہولت سے اگر میسر آئے، لیکن قربانی کون سی کرے گا؟ وہ قربانی جو معروف ہے، جو سب کو جس قربانی کا پتہ ہے۔ یہاں کوئی بھی قربانی مراد نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں من الحدیث سے مراد کوئی بھی قربانی، چاہے وہ چھوٹی قربانی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ بیمار ہو، اتنی صحت مند نہ ہو، نہیں، یہ وہ معروف و معہود قربانی ہے جو قربانی کی جاتی ہے عید کے موقع پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کی حضرت اسماعیل کی، تو اللہ نے جو اس کی جگہ مینڈھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر اس کی یاد میں مسلمان عید کے موقع پر جو قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کی کچھ شرائط ہے۔ جانور کی خاص عمر ہو، دوندہ ہو، اور جو اس قسم کی شرائط ہیں، اور بیمار نہ ہو، کانا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، سینگ وغیرہ ٹوٹا نہ ہو، ساری شرائط آپ نے پڑھی ہوں گی۔ تو گویا کہ وہ جو قربانی کی معروف و معہود شرائط ہیں وہ یہاں بھی ملحوظ ہوں گی۔ الف لام یہ بتا رہا ہے قربانی جو میسر آئے، لیکن قربانی اپنی شرائط کے ساتھ۔ ایک انسان جو ہے وہ چھوٹا جانور قربان کر دے جو اپنی عمر کو پہنچتا ہی نہیں ہے، نہیں، وہ جو شرائط قربانی کی عید پر ہم جو قربان کرتے ہیں وہی شرائط یہاں بھی ہوں گی۔ یہ الف لام سے علماء نے ثابت کیا۔ واضح ہے جی؟ اس کے بعد فرمایا کہ فمن لم یجد، جو شخص نہ پائے، فمن لم یجد، جو شخص نہ پائے، اگر قربانی ایک بندہ نہیں کر سکتا، یا تو قربانی ہی موجود نہیں ہے، اویلیبل نہیں، انسان کے پاس پیسے ہیں لیکن کسی وجہ سے شہر کے اندر جانور ہی ختم ہو گئے، کوئی اور مسئلہ ہوا، یا قربانی موجود ہے، پیسے نہیں ہیں، سہولت سے پیسے ارینج نہیں ہو سکے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، پھر روزے رکھنا ہے 3 دنوں کے حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم لوٹو، یعنی جب تم اپنے گھر میں لوٹو، یعنی پھر انسان کو 3 روزے رکھنے ہیں حج کے دنوں میں، اور 7 روزے رکھنے ہیں واپس لوٹ کر اپنے شہر۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہو گئے مکمل۔ یہاں اللہ نے حساب کتاب جمع کر کے بتا دیا کہ 3 + 7 10 بنتے ہیں۔ یہاں اصل میں یہ مغالطہ دور کرنا مقصود ہے کہ یہ نہ سمجھو تم کہ اگر قربانی نہ ہو سکے تو حج کے موقع پر انسان 3 روزے رکھ لے، اور یا گھر پہنچ کر 7 روزے رکھ لے۔ یہ یا والا معاملہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں
روزہ رکھنا مشکل ہے، حج میں سفر بھی ہوتا ہے، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہاں 3 روزے یا انسان گھر پہنچ کر 7 روزے رکھ لے، 3 رکھ لے یا 7 رکھ لے تو دونوں برابر ہیں، تو یہ دونوں کفایت کر جائیں گے، یا 3 روزے وہاں سفر کے دوران، حج کے دوران، یا 7 روزے گھر آ کر، تو یہ قربانی کی جگہ پر ہو جائیں گے۔ نہیں، بتایا کہ 10 روزے ہونے چاہیے، ان 10 میں سے 3 قربانی والے اور 3 حج کے موقع پر، اور 7 جو ہے وہ واپس آ کر، تو یہ یا نہیں ہے، یہ دونوں شامل ہیں، ملا کر ہوں گے۔ وہاں 3 روزے رکھنے ہوں گے حج میں، اور 7 روزے گھر آ کر رکھنے ہوں گے، اور یہ 3 جمع 7 مل کر کتنے ہو جائیں گے؟ 10۔ یہ مطلب ہے تلک عشرۃ کاملہ، تاکہ مغالطہ نہ رہے کہ یہ 3 یا 7 نہیں ہے۔ تو یہ 10 روزے اس شخص کے لیے ہیں جو قربانی نہ کر سکے، اور یہ ہے حج تمتع کرنے والے شخص کے لیے۔ جو حج قران کرتا ہے وہ بھی کرے قربانی، لیکن اس کے لیے قربانی اتنی ضروری نہیں ہے جتنی حج تمتع کرنے والے کے لیے ضروری ہے، اور حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 3 روزے حج میں رکھنے ہیں، یہ 3 روزے کن دنوں میں رکھنے ہیں؟ حج کے دنوں سے مراد کون سے دن ہے؟ اب حج کے دن اگر آپ اصل دیکھیں تو حج ہوتا ہے 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے، 8 کو، چاہے ہم حج تمتع کر رہے ہیں، چاہے ہم حج قران کر رہے ہیں، چاہے ہم حج افراد کر رہے ہیں۔ ہر صورت میں اگر ایک انسان حج تمتع میں تو انسان عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد حلال بھی ہو جاتا ہے، پھر 8 تاریخ کو وہ نئے سرے سے احرام باندھتا ہے۔ حج قران اور حج افراد میں جب بھی وہ میقات سے گزرے تو وہ بس وہ احرام پہن لیتا ہے، پھر اس کا احرام نہیں اترتا، پھر 8 تاریخ کو نئے سرے سے احرام بھی نہیں باندھتا، لیکن وہ جو اصل حج کے احکام ہیں، اس سے پہلے عمرہ وہ ایک الگ چیز ہے، عمرہ یا طواف، لیکن جو اصل حج کے احکام ہیں جو مینا جانے سے شروع ہوتے ہیں وہ تو 8 تاریخ کو شروع ہوتے ہیں۔ اصل حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ سے، اور حج کب تک جاری رہتا ہے؟ 8، 9 کو عرفات، 10 کو پھر واپس مزدلفہ سے ہوتے ہوئے مینا، اور پھر 11 اور 12 کو مینا میں دن گزارنے ہوتے ہیں۔ اب مینا میں 2 دن گزارے انسان یا 3 دن گزارے، جس کو ایام معدودات کہتے ہیں، انسان 2 دن گزارے، رمی کرنی ہوتی ہے اس میں 11، 12 کو، یا 3 دن گزارے۔ تو جب ایام تشریق ختم ہو جائیں تو حج کے دن بھی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی 13 ذی الحجہ تک حج کے دن ہے۔ اصل حج 8 تاریخ سے 13 ذی الحجہ تک، یہ کتنے دن ہیں؟ 8، 9، 10، 11، 12، 13، یہ 6 دن بنتے ہیں۔ اگر ایک انسان 2 دن ٹھہرے تو 5 دن بنتے ہیں، اگر ایک انسان 3 دن ٹھہرے تو 6 دن بنتے ہیں۔ اب یہ جو حج کے 3 روزے ہیں، یہ کیا یہ 8 سے 12 تک یا 8 سے 13 تک رکھنے ہیں؟ نہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حج کے روزے ہیں یہ صرف حج کے دنوں میں نہیں ہے، یہ جب سے آپ میقات سے گزرے ہیں یہ اس وقت سے ہے، جب سے آپ میقات سے گزرے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے 1 ذی الحجہ کو، ایک بندہ مدینہ منورہ رہتا ہے یا پاکستان سے جاتا ہے تو وہ 1 ذی الحجہ کو میقات کراس کرتا ہے، اس سے پہلے یا بعد میں جب بھی کراس کرتا ہے تو میقات سے جیسے ہی وہ گزرے تو اس کا حج شروع ہو گیا۔ کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے حج افراد میں تو حج شروع ہو گیا۔ حج افراد میں تو جب انسان میقات سے گزرتا ہے تو نیت کیا کرتا ہے؟ اللہم لبیک حجا۔ حج قران میں کیا نیت کرتا ہے؟ اللہم لبیک عمرۃ وحجا، عمرہ حج دونوں کی نیت کرتا ہے۔ چلو اس میں بھی کہہ سکتے ہیں جی اس میں عمرہ اور حج اکٹھے ہی شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ انسان نے عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں اتارنا۔ لیکن حج تمتع میں کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ جی حج تمتع میں تو حج شروع ہی نہیں ہوا، انسان نے نیت ہی میقات سے گزرتے ہوئے عمرے کی نیت کی ہے، اللہم لبیک عمرۃ، اور عمرہ کرنے کے بعد انسان باقاعدہ احرام بھی اتار دیتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ اب 8 تاریخ کو وہ نئے سرے سے حج کا احرام باندھتا ہے، تو پھر یہ 8 تاریخ سے حج کے روزے شروع ہوتے ہیں، حج کے 3 روزے کے میقات سے شروع ہوتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں نہیں، حج تمتع کرنے والے کے لیے بھی، باقی 2 حج کرنے والے کے لیے تو میقات سے شروع ہو جاتے ہیں، حج تمتع کرنے والے کے لیے بھی میقات سے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر جو اس نے عمرہ کی نیت کی ہے، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی بھی، صحیح مسلم وغیرہ کی بھی، صحیح مسلم میں ہے خاص طور پہ، اس میں الفاظ ہیں دخلت العمرۃ فی الحج، عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ یہ جو عمرہ ہوتا ہے حج تمتع کا، حج قران کا، یہ در حقیقت حج کا ہی عمرہ ہوتا ہے، اصل میں یہ عمرہ حج سے الگ نہیں ہے۔ دیکھیں حج تمتع کو حج تمتع کہا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس میں جیسے ابھی شروع میں بات ہوئی، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، عمرہ درمیان کا
درمیان کا حلال ہونا اور حج، تو یہ تینوں چیزیں مل کر حج تمتع بنتے ہیں. تو یہ گویا کہ عمرہ حج میں شامل ہے. اگر ایک شخص یہ عمرہ ہی نہ کرے تو پھر اس کا حج تمتع تو نہیں ہوگا، پھر تو اس کا حج افراد ہوگا. اگر وہ حج تمتع کرتا ہے تو حج تمتع کا حصہ ہے عمرہ کرنا. تو اگر وہ عمرہ کرنے کے لیے میقات سے جیسے چاہے عمرہ کی نیت کرے صرف، تو پھر بھی یہ حج اس کا شروع ہو گیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 8 تاریخ سے اس کے حج کے روزے شروع ہوں گے. نہیں، اس کے حج کے روزے جیسی میقات سے گزرے، وہ یکم ذی الحجہ کو گزرتا ہے، 15 ذوالقعدہ اس کو گزرتا ہے میقات سے. اب اس نے وہاں عمرہ کرنے کے بعد ویٹ کرنا ہے حج تمتع کرنے کی صورت میں حلال ہو کر، تو وہ ان دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے، وہ بھی حج کے اس کے دن میں. درمیان میں وہ 3 روزے رکھ لے، گھر پہنچ کر باقی 7 روزے اس نے رکھنے ہیں. تو یہ حج کی جو بھی صورت ہو، تو یہ حج کے دن کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ میقات سے گزرتے ہوئے، کیونکہ صحیح حدیث ہے دخلت العمرۃ فی الحج، عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے. تو یہی رائے بہتر ہے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، وہ 8 تاریخ سے شروع ہوں گے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ 8 تاریخ سے شروع کریں گے، دیکھیں 8 تاریخ میں شروع کرنے میں کتنے مسائل ہیں. اگر 8 تاریخ کو انسان احرام پہننے کے بعد شروع کرے تو 8 تاریخ کو احرام کب پہنا جاتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد. اب سورج نکلنے کے بعد تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا. اب گویا کہ روزہ کب ہوگا؟ 9 تاریخ کو. اور 9 تاریخ کو روزہ رکھنا پسندیدہ بھی نہیں ہے. ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا 9 تاریخ کے روزے کا حاجی کے لیے. غیر حاجی کے لیے تو مسنون ہے 9 تاریخ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حاجی کے لیے 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھنا مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا روزے کا، یا صحابہ کرام آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج روزہ رکھا کہ نہیں رکھا حج کے موقع پر 9 تاریخ کو. تو حضرت ام الفضل انہوں نے اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے انہوں نے پانی بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے آپ کا روزہ ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی لیا صحابہ کرام کے سامنے. تو صحابہ کرام میں اختلاف ختم ہو گیا کہ آپ تو آج روزے سے نہیں ہیں، تو 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھنا مسنون ہے. تو یہ جو روزہ رکھے گا تو وہ اس مسنون کام کی بھی مخالفت کرے گا. پھر 10 تاریخ کا روزہ ہو نہیں سکتا، وہ تو عید کا دن ہے، یوم النحر، اس دن تو شیطان کا روزہ ہوتا ہے. اور 11 12 وہ 2 روزے رہ جائیں گے اگر 2 دن انسان نے ٹھہرنا ہے. اور ویسے ایام تشریق میں اگرچہ روزہ رکھنا جائز ہے، یہ قربانی والے روزے، لیکن ایام تشریق میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. تو گویا کہ اگر ہم 8 تاریخ سے شروع کریں تو 8 تاریخ سے وہ روزے پورے ہی نہیں ہوتے. روزے پورے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں تکلف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ جو ہے نا وہ اگر قربانی نہیں ہے تو آپ احرام 7 تاریخ کو باندھ لیں. ہم کہتے ہیں جی آپ نے وہ روزے رکھنے کے لیے پہلے تو آپ نے ایک تکلف والا موقف اختیار کیا ہے کہ جی 8 تاریخ سے روزے شروع ہوں گے، یا جب سے احرام باندھیں گے تب سے روزے شروع ہوں گے. اب آپ احرام ایک دن پہلے باندھ لیں. یہاں بھی آپ نے غیر مسنون کام کیا کہ آپ نے احرام ہی 7 تاریخ کو باندھ لیا، حالانکہ احرام کب باندھنا چاہیے؟ 8 تاریخ کو. آپ نے صرف روزہ رکھنے کے لیے، قربانی نہیں ہے تو حج تمتع کر رہے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے آپ نے ایک دن پہلے احرام باندھ دیا، یہ غیر مسنون کام کیا. پھر آپ نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کا غیر مسنون آپ کام کریں گے. تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے. تو جب عمرہ حج میں شامل ہے اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ میقات سے ہی جو ہے وہ حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں، تو انسان کو اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ 8 تاریخ سے روزے شروع کرے. پھر اب یہ ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھنے ہیں کہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. تو علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ نے شرط نہیں لگائی. قسم کے جو روزے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ 3 روزے. قسم میں اللہ تعالیٰ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے کا حکم دیا ہے، یا غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن. اور اگر ایک انسان یہ تینوں کام نہ کر سکے تو پھر 3 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے. لیکن قسم کے روزے مسلسل ہوتے ہیں. اسی طرح اگر زہار وغیرہ ہو یا وہ قتل خطا کا کفارہ ہو، وہاں بھی روزے 2 مہینوں کے وہاں مسلسل روزے ہیں. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، باقاعدہ وہاں شرط ہے متتابعین کی. اور یہ جو قسم کے روزے ہیں وہاں بھی اگرچہ وہاں قرآن میں متتابعات کی شرط نہیں ہے، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام قسم کے روزوں میں، لیکن بعض روایات میں وہاں لفظ ہے فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات. جہاں متتابعات کی شرط ہے وہاں مسلسل ہوں گے. تو اس آیت کریمہ میں متتابع کی شرط نہیں ہے،
یہ 3 روزے بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں حج کے موقع پر، اور یہ جو 7 روزے واپس آ کر یہ بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں. باقی کوئی بندہ اکٹھے رکھنا چاہیے اکٹھے بھی رکھ سکتا ہے. یہ 10 روزے مکمل ہو جائیں گے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ نہ ہوں جس کے گھر والے، ذالک یہ اس شخص کے لیے ہے نہ ہوں جس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام، حاضر ہونے والے مسجد حرام میں. یہ سہولت یہ اس شخص کے لیے ہے. کیا اس شخص کے لیے ہے؟ ذالک کس طرف لوٹ رہا ہے؟ تو اکثر علماء کے نزدیک یہ 2 چیزوں کی طرف لوٹ رہا ہے. ذالک ایک تمتع، عمرہ اور درمیان میں حلال ہونا اور حج، یہ اور دوسری چیز قربانی. یہ دونوں چیزوں کی طرف لوٹ رہا ہے، تمتع بھی اور قربانی بھی. یہ تمتع، حج تمتع اور یہ قربانی، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں نہ رہتے ہوں. جو اور اس کے گھر والے مسجد حرام کے رہائشی نہ ہوں، یہ اس کے لیے ہے. کیا مطلب؟ اگر اس کو الٹ کریں تو جس کے گھر والے، جو اور اس کے گھر والے مسجد حرام میں رہتے ہیں، مسجد حرام سے مراد یہ مکہ ہے. مسجد حرام میں تو کوئی نہیں رہتا. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مسجد حرام سے مراد مکہ بھی ہو جاتا ہے، پورا مکہ مکرمہ بھی ہو جاتا ہے. یہاں سے ان لوگوں کا موقف ثابت ہوتا ہے جو کہتے ہیں جی اگر ایک بندہ جو مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے وہ پورے مکہ میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے. ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اگرچہ دیگر دلائل سے پتہ لگتا ہے، میں نے اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ زیادہ بہتر موقف یہی ہے کہ وہ 1,00,000 نماز کا ثواب صرف مسجد حرام کے لیے ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اہل مکہ، پورے مکہ میں کہیں بھی نماز پڑھنے والوں کے لیے وہ ثواب ہے، ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہاں مسجد حرام میں رہنے والوں سے مراد مکہ کے رہنے والے مراد ہیں، جو حرم مکہ میں رہتے ہیں. جو حرم مکہ میں رہتے ہیں یا مکہ شہر میں رہتے ہیں، جو حرم مکہ میں رہتے ہیں یا مکہ شہر میں. اگر مکہ شہر بڑا ہو جائے، آبادی زیادہ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ آبادی زیادہ ہو جاتی ہے اور شہر کی حدود پھیلتی جاتی ہیں، اور شہر کی حدود، پہلے تو مکہ بہت چھوٹا تھا، حرم مکہ بڑا تھا پہلے، اب تو مکہ کا حرم تنعیم تک پہنچا ہوا ہے اس سائڈ سے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کی آبادی تنعیم تک نہیں تھی، تنعیم وہ آبادی سے باہر تھا. مکہ کی ایک تو تھا مکہ کا شہر جہاں تک آبادی تھی، اور حدود حرم مکہ کے شہر سے باہر تھی. لیکن اب آج جو ہے وہ مکہ کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ تنعیم تک آبادی پہنچ گئی ہے، بلکہ تنعیم سے بھی آگے پہنچ گئی ہے. کچھ عرصے کے بعد مزید مکہ پھیل جائے اگر، تو حرم مکہ یا مکہ شہر جتنا بھی پھیل جائے، چاہے وہ 1-2 کلومیٹر 3 کلومیٹر مزید بھی پھیل جائے، تو جو بھی مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے تو اس کے لیے نہ حج تمتع ہے نہ اس کے لیے قربانی. یہ تمتع یا قربانی اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مکہ مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں، یہ اس کے لیے ہے. اور جس کے گھر والے یا جو خود اور اس کے گھر والے مسجد حرام یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں، مکہ سے مراد حدود مکہ، حرم مکہ یا مکہ شہر جتنا بھی پھیل جائے، تو اس کے لیے نہ تمتع ہے اور نہ اس کے لیے قربانی ہے. اس کے لیے اصل میں حج افراد ہوتا ہے. اہل مکہ کے لیے صرف حج افراد ہے. اہل مکہ کے لیے اصل میں عمرہ بھی نہیں ہے. اگر اہل مکہ نے عمرہ کرنا ہوتا ہے، اصل میں ان کے لیے عمرہ بھی نہیں ہے، وہ جو ہے طواف ہی کر لیتے ہیں. باقی اگر کوئی بندہ دوسرے شہر چلا جائے، کسی کام سے ریاض چلا جائے، مدینہ منورہ چلا جائے، کسی کام سے احرام سے دور کسی کام سے چلا جائے، وہ واپس آتے ہوئے میقات سے احرام پہن کے عمرہ کر لے تو وہ اس کا عمرہ ہو سکتا ہے. اگر فرض کریں کہ اہل مکہ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ، اس کے لیے اصل تو حج افراد ہے، حج افراد ہی کرے گا، اکیلا حج کرے گا، اور حج افراد کرنے کے لیے اس کو میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لے گا 8 تاریخ کو، تو وہ حج افراد کرتے ہوئے قربانی نہیں کرے گا. اور اگر کوئی بندہ باہر سے آ کر حج افراد کر رہا ہے، قربانی اس کے لیے بھی نہیں ہے، قربانی اصل میں حج تمتع کرنے والے کے لیے. اگر اہل مکہ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ حج کے ایام سے کچھ پہلے باہر نکل جاتا ہے، ریاض چلا جاتا ہے، مدینہ منورہ چلا جاتا ہے، میقات سے باہر کہیں نکل جاتا ہے، اور وہ حج کے دنوں میں واپس آتا ہے، کہتا ہے چلو میں حج افراد میں نے پہلے کیا ہے، لیکن اب میں اللہ کی طرف سے ہی اپنے کسی کام سے باہر آیا ہوں، چلو میں حج تمتع ہی کر لیتا ہوں، مجھے بھی حج تمتع کی سعادت حاصل ہو جائے.
تو میں اب باہر نکلا ہوں تو وہ میقات سے گزرتے ہوئے عمرے کی نیت کر لے. اگر وہ حج تمتع کی نیت بھی کرے پھر بھی اس کے لیے یہ قربانی نہیں ہوگی. اصلاً اس کے لیے حج تمتع ہے ہی نہیں. اگر اس کے لیے حج تمتع کی صورت بن جائے اپنے کسی کام سے انہی دنوں میں باہر نکلے پھر واپس آ جائے حج تمتع کی صورت بنا لے, اگر بن بھی جائے پھر بھی اس کے لیے قربانی نہیں ہے. تو گویا کہ ذالک یہ اس سے مراد حج تمتع بھی ہے اور قربانی بھی مفسرین کرام کے مطابق. یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مکہ مکرمہ میں نہ رہتے ہوں, اس کے لیے حج تمتع ہے اور اس کے لیے قربانی ہے. تو جو مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے اس کے لیے نہ تمتع ہے نہ اس کے لیے قربانی ہے. واللہ تعالی عالم. یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے. جو حج کریں گے ان کی صرف حج کی قربانی ہوگی. وہ اب عید تو نہیں منا رہے نا, حج کرنے والا عید نہیں مناتا. اور جو حج نہیں کر رہے, اب مکہ مکرمہ میں لوگ ہوتے ہیں جو لوگ حج کرنے گئے ہوتے ہیں, جو مکہ کے رہائشی ہیں وہ حج نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ اپنی عید منا رہے ہوتے ہیں اس دن. تو جو عید منا رہے ہیں وہ اپنی قربانی کرتے ہیں, حج والا اپنی قربانی کرتا ہے. حج والے کو دو قربانیاں کرنی ضروری نہیں ہے کہ ایک میں قربانی حج کی کروں اور ایک قربانی میرے گھر والے میرے پیچھے سے میرے نام پر عید کی کریں. نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جو حج کرنے والا وہ حج کی قربانی کرے گا اور جو حج نہیں کر رہا وہ عید کی قربانی کرے گا. تو یہ باب ہے جس میں اللہ نے قربانی کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں. امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے. امام بخاری اس باب سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس باب سے قربانی کے بارے میں کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ باب قائم کرنے کے بعد میں نے تھوڑی سی جو باب میں آیت ہے اس کی وضاحت کر دی. تو اس کے بعد امام بخاری پھر حدیث لاتے ہیں اور کہتے ہیں جی حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابو جمرة قال سألت ابن عباس. ابو جمرہ کہتے ہیں تابعی ہیں, میں نے ابن عباس سے سوال کیا رضی اللہ عنہ عن المتعة, متع کے بارے میں. یہاں متع سے مراد تمتع ہے, متع سے مراد فائدہ اٹھانا, یہ وہی فائدہ ہے تمتع والا. یہاں نکاح متع مراد نہیں ہے. بعض لوگ غلطی کرتے ہوئے نکاح متع مراد لے لیتے ہیں. میں نے حضرت ابن عباس سے متع یعنی حج تمتع کے بارے میں سوال کیا. حضرت عمر کے دور میں آپ نے شاید کہیں پڑھا ہو, حضرت عمر نے لوگوں کو حج تمتع کرنے سے روک دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ بندہ حج تمتع نہ کرے, جس بندے نے کرنا حج افراد کرے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود حج قران کیا تھا جس میں عمرہ بھی تھا حج بھی تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے پاس قربانی نہیں تھی انہیں حج تمتع کرنے کا حکم دیا تھا. حضرت عمر کو پتہ تھا اس حدیث کا. حضرت عمر نے لوگوں کو اپنے دور میں حج تمتع کرنے سے روک دیا. کیوں؟ حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ اگر لوگ ایک ہی سفر کے اندر, جو لوگ باہر سے آتے ہیں, اگر ایک ہی سفر کے اندر عمرہ بھی کر لیں گے حج بھی کر لیں گے تو حج کے دنوں میں تو مکہ مکرمہ آباد رہے گا, اس میں لوگ عمرہ بھی کر لیں گے حج بھی کر لیں گے. حضرت عمر کا خیال یہ تھا لوگ حج کے دنوں میں حج کریں صرف, اور پورے سال عمرہ جاری ہو تاکہ مکہ مکرمہ پورا سال آباد رہے. اگر لوگوں کو جو باہر سے آ رہے ہیں دور دراز سے, اگر لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے, لوگوں سے کہا جائے ہاں آپ حج تمتع کر لیں, لوگ ان کے پاس پیسے کم ہیں, ایک دفعہ انہوں نے ہمت کر کے زیادہ راہ لیا اور نکلے, ایک ہی سفر میں اگر وہ عمرہ اور حج کر لیں, حج تمتع میں عمرہ حج دونوں ہوتے ہیں, اگر وہ عمرہ اور حج کر لیں تو لوگ جب دور دراز سے آئیں گے تو وہ حج کے مہینوں میں ہی حج مکہ مکرمہ آباد رہے گا, باقی دنوں میں خانہ کعبہ آباد ہی نہیں رہے گا. حضرت عمر کے ذہن میں ایک خیال آیا, لیکن اللہ کے فیصلے تو اپنے ہوتے ہیں. حضرت عمر نے اپنے دور میں لوگوں کو حج تمتع کرنے سے روک دیا. حضرت عمر کا ایک اجتہاد تھا, غلطی لگ سکتی ہے کسی کو, دیگر صحابہ کرام نے حضرت عمر کی مخالفت بھی کی, لیکن حضرت عمر اپنے دور کے اندر انہوں نے اس پر عمل کروایا. انہوں نے حکم دیا کہ لوگ جو ہیں وہ حج افراد کیا کریں تاکہ عمرہ نہ ہو, تاکہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے الگ سے آیا کریں, تاکہ سال ہر سال پورا سال خانہ کعبہ آباد رہے. حضرت عمر سختی نہیں کرتے تھے, ایک عام حکم جاری کیا ہوا تھا, جو بندہ حج تمتع کرنا چاہتا کر لیتا تھا. حضرت عمر لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ حج تمتع نہ کرو, حج افراد کرو. تو حضرت ابن عباس سے سوال کیا ابو جمرہ نے کہ حج تمتع کے بارے میں, تو حضرت فامرنی بہا, حضرت ابن عباس نے مجھے اس کا حکم دیا. انہوں نے کہا کرو. ابو جمرہ نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا حج تمتع کروں, حضرت عمر تو روکتے ہیں, کہا کرو. فامرنی بہا, انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا. وسألتہ عن الہدی, میں نے ان سے سوال کیا قربانی کا. فقال, تو آپ نے فرمایا فیہا جزور او بقرۃ او شاۃ او شرک فی دم, کہ اس میں اونٹ ہے یا گائے ہے یا بکری ہے یا خون کے اندر شراکت کر لو. یعنی چاہو تو اونٹ کر لو, اگر ایک انسان اونٹ کرنا چاہے اونٹ بھی کر سکتا ہے, زیادہ ثواب ملے گا اگر استطاعت ہے تو, یا گائے کر لو
گائے کی بھی اجازت ہے، اگر ایک بندہ گائے کی قربانی کرنا چاہتا ہے گائے کی کر لے، پیسے زیادہ ہیں، یا بکری کر لے، عام طور پر بکری لوگ کرتے ہیں، ورنہ اونٹ اور گائے بھی ہو سکتی ہے۔ او شرکن فی دمین، یا خون میں شراکت بھی ہو سکتی ہے۔ شراکت کیسے کہ 7 حاجی کے کہ ہم گائے کے اندر ہم ایک گائے کر لیتے ہیں، تھوڑی سی سستی پڑ جائے گی، تو ہم 7 حاجی مل کر ایک گائے کر لیتے ہیں، تو جائز ہے۔ 7 لوگ کہتے ہیں ہم اونٹ پہ شریک ہو جاتے ہیں، یا 10 لوگ کہتے ہیں اونٹ پہ 7 کی بھی شراکت ہو سکتی ہے، 10 کی شراکت بھی ہو سکتی ہے، جس طرح عام قربانی میں ہوتی ہے۔ تو 10 لوگ کہتے ہیں ہم اونٹ پہ شراکت کر لیتے ہیں، تو شرک فی دمین سے مراد یہ ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ جو خون میں شراکت ہے، چاہے وہ سارے ہی جو ہیں وہ حج کی نیت سے قربانی کرنے والے ہوں، چاہے سارے حج کی نیت سے قربانی کرنے والے نہ ہوں۔ اگر ایک کسائی ہے مکہ مکرمہ میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے گوشت کے لیے قربانی کرنی ہے تو مجھے 3 حصے چاہیے، 4 حاجی اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں کہ جی چلو ہم گائے کر لیتے ہیں، تو 4 حاجی شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک قصاب عام قربانی کرنے کے لیے 3 حصوں میں شراکت کر لیتا ہے، علماء کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ حضرت ابن عباس کی اس رائے سے پتہ لگتا ہے، اور حضرت ابن عباس جو صحابی جو اس قسم کی رائے دیتا ہے، وہ اصل میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ تو یہ سب صورتیں جائز ہیں، اونٹ کر لے یا گائے کر لے، اکیلا شخص کرنا چاہے کر لے، یا بکری کر لے، یا خون میں شراکت کر لے، چاہے وہ سارے حاجی ہوں، چاہے ان میں سے کچھ حاجی ہوں، کچھ گوشت کے لیے، گوشت کو بیچنے کے لیے قربان کریں، حاجی نہ بھی ہوں، تب بھی شراکت جائز ہے گائے میں یا اونٹ میں۔ قال، راوی کہتے ہیں وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ کس کو؟ جو انہوں نے سوال کیا تھا حضرت ابن عباس سے۔ کیا سوال کیا تھا؟ حج تمتع کا۔ لوگ ناپسند کرتے تھے۔ لوگ کیوں ناپسند کرتے تھے؟ کیونکہ حضرت عمر نے منع کیا ہوا تھا۔ اب لوگ سمجھتے تھے حج تمتع نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضرت ابن عباس اور بعض روایت میں حضرت علی نے بھی مخالفت کی حضرت عمر کی، وہ دیگر روایات میں ہے۔ حضرت ابن عباس نے تو فتویٰ وہ دیا جو احادیث مبارکہ سے ثابت تھا کہ حج تمتع جائز ہے۔ تو ابو جمرہ کہتے ہیں میں نے فتویٰ تو پوچھ لیا ابن عباس سے، اور میں نے اس کے مطابق عمل بھی کیا، لیکن لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ حضرت عمر نے منع کیا ہوا تھا، گویا کہ لوگوں نے اس کو ناپسند کیا۔ تو ابو جمرہ کہتے ہیں فنمت، میں سو گیا، فرأیت فی المنام، میں نے خواب دیکھا، کأن انسانا ینادی، گویا کہ ایک انسان ندا لگا رہا ہے، حج مبرور، حج قبول ہے، تیرا حج قبول ہے، ومتعۃ متقبلۃ، اور تیرا جو تمتع جو تو نے کیا ہے وہ بھی قبول ہے۔ فأتیت ابن عباس، تو میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فحدثت، میں نے انہیں بیان کیا۔ اب ان کو بھی دل کے اندر شک پیدا ہو گیا، لیکن چونکہ یہ فتویٰ پوچھ چکے تھے حضرت ابن عباس سے، حضرت ابن عباس نے کہا تھا حج تمتع کرو، قربانی بھی کرو، حج تمتع میں قربانی بھی ہوتی ہے، حج تمتع بھی کرو، قربانی بھی کرو، قربانی کی یہ صورتیں ہیں۔ تو انہوں نے کر تو لیا وہی، لیکن لوگ ناپسند کر رہے تھے ان کے عمل کو حضرت عمر کے حکم کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے یہ جو حکم دیا تھا، حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ حکم چلتا رہا، حضرت علی نے پھر اس کو منسوخ کیا تھا، فرمایا تھا تمتع بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے وہی حج تمتع کیا حضرت ابن عباس سے، مجھے خواب میں بشارت ملی کہ تمہارا حج بھی قبول ہے اور تمہارا تمتع بھی قبول ہے، تو میں بڑا خوش ہوا، گویا کہ اللہ کی طرف سے ہے، سچے خواب بھی ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، سچا خواب ہو تو۔ میں ابن عباس کے پاس آیا، فحدثت، میں نے پھر انہیں بھی بیان کیا، فقال، تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سنت ابو القاسم، یہ ابو القاسم کی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس کو جو خوشی ہوئی وہ سنت پر عمل کی خوشی ہوئی کہ سنت کی دلیل خواب سے مل گئی ساتھ۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا ابو جمرہ نے، اور خواب میں ان کو بشارت دی گئی، ایک انسان کہہ رہا تھا کہ حج قبول ہے اور تمتع بھی، یہ جو متع ہے تمتع یہ بھی قبول ہے۔ تو یہ پھر حضرت ابن عباس کے پاس آئے خوش ہو کر ان کو بھی بتانے کہ آپ نے جو فتویٰ دیا تھا تو میں نے اس کے مطابق حج کیا ہے، تو مجھے اس قسم کا خواب آیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور ان کو خبر دی، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ اکبر، انہوں نے اللہ اکبر کہا خوشی سے۔ خوشی ان کو کس بات کی ہوئی؟ اس بات کی نہیں ہوئی کہ میرا موقف صحیح ثابت ہو گیا، ان کو خوشی اس بات کی ہوئی سنت ابو القاسم، یہ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کی کنیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آج جو ہے وہ متروک ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں کو حکم دے دیا ہے کہ افراد کیا کریں، تمتع نہ کیا کریں، تو میں نے تو تمہیں سنت کا حکم دیا تھا، تو اس سنت کے مطابق تم نے عمرہ کیا اور تمہیں اس کی خوشخبری بھی مل گئی خواب کے ذریعے کہ اللہ نے تمہارا حج بھی قبول کر لیا اور تمہارا جو ہے وہ
حج تمتع بھی قبول ہے، تو حضرت ابن عباس کو بڑی خوشی ہوئی، اور ان کو خوشی صرف اپنے بات کے حق ہونے کی نہیں ہوئی، اس بات کی خوشی ہوئی کہ انہوں نے سنت کے مطابق بات کی تھی اور خواب بھی اس کے مطابق آ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے اس آدمی سے کہا تھا کہ تم ہمارے پاس ٹھہرے رہو، اگر میرے پاس کوئی مال آئے گا تو میں تمہیں اس مال میں سے کچھ مال بھی دوں گا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک انسان کو کوئی خوشی ہو اور خوشی لانے والا کوئی شخص جو خوشی لائے، اس کو خوشی کے جواب میں کچھ دینا بھی چاہیے۔ حضرت ابن عباس کو خوشی ہوئی کہ انہوں نے جو سنت کے مطابق فتویٰ بتایا تو وہ سچے خواب میں اس کی تائید بھی ہو گئی، ان کو یہ خوشی ہوئی، اور وہ کہنے لگے، بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ تم ہمارے پاس ٹھہرے رہو، مال آئے گا تو میں تمہیں مال دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی ملتی یا صحابہ کرام کو کوئی خوشی ملتی، کئی ایسی روایات ہیں کہ جس صحابی کو جو خوشی ملتی وہ خوشی لانے والے کو کچھ نہ کچھ اپنے پاس سے ضرور دیتے۔ حضرت کعب بن مالک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت کعب بن مالک وہ جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، 3 لوگوں میں شامل تھے، تو آپ کو پتہ 50 دن کے لیے ان سے بائیک آؤٹ ہوا تھا، پھر 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، قرآن کی آیتیں اتری، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی ہے، 3 لوگوں کی جو پیچھے رہ گئے تھے۔ تو جب یہ وحی اتری تو حضرت کعب بن مالک کو ایک شخص جو ہے خوشخبری سنانے آیا، تو حضرت کعب بن مالک کے پاس اس وقت کوئی اور مال نہیں تھا، صرف جو جسم پہ کپڑا پہنا ہوا تھا وہی تھا۔ انہوں نے جسم سے قمیص اپنی پہنی ہوئی اتار کر یا چادر پہنی ہوئی اتار کر دے دی، اور جو ہے کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے، تم نے مجھے بہت زبردست خوشخبری سنائی ہے۔ تو کوئی خوشی کی بات ہو تو جو خوشخبری لانے والا ہو تو اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انعام دینا چاہیے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صناع الحياة أقمار الليالي، منار الهداة أعلام الرجال، صناع الحياة أقمار